وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 41-42 حصہ دوم، درس نمبر 11-44۔ آج کا موضوع، اس وقت کیا ہمارے چہرے کالے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد خدا کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے۔ الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون۔ یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 41۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی بعد اس کے کہ ان پہ ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ان کو ہم دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جان لے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ اہم آیت ہے سامعین کرام، ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن تمام کا تمام۔ اور اس آیت میں جو مضمون بیان ہو رہا ہے ہجرت کا مسئلہ ہے، اور ہجرت میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے لیے ہجرت کیا ہے، ہم اللہ کے لیے کیسے ہجرت کر سکتے ہیں۔ المہاجر من حجر الخطایا، مہاجر حقیقی وہ ہے جس نے خطاؤں کو چھوڑ دیا، جو خطاؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہجرت کرتا ہے تو ہجرت تو فضول ہے، نیت ہی نہیں ہے۔ اصل تو بات ہوتی ہے نیت کی سامعین کرام، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ ہے، اور مسئلہ تو خطا کو چھوڑنا ہے، اور اس کی میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتایا تھا۔ بہرحال میں لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ پہ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی کی ہے، کیا گارنٹی، کہ دنیا میں اچھا ٹھکانہ۔ دیکھیں، ایک اچھی زندگی کے ہم سب لوگ طالب ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معیارات اور اللہ تعالیٰ کا جو حسنہ ہے اس میں فرق ہے۔ اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کی طرف سے ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا جو ہے اس کا درجہ بہت بڑا ہے،
اللہ کی رضا کو اگر آپ نے حاصل کر لیا یا اس کے لیے کوشش کی یا زندگی وقف کر دی تو یہ بہت بڑا ایک وہ ہے حسنہ ہے۔ اصل حسنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی آپ کے اعمال سے راضی ہو، اور پھر نیت کا بھی ہے مسئلہ، بنیادی طور پہ تو نیت ہی ہے بہرحال۔ اور اس میں یعنی ٹھکانہ، دنیا میں اچھا ٹھکانہ، اس کی میں بات کر رہا تھا۔ تو دیکھیں ٹھکانے سے میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ اللہ کی یاد سے آپ کا دل آباد ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی، اور اس یعنی جو قرآن مجید میں ہے بات کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یعنی آپ نے یہ نیت کر لی کہ بھئی اب تو میری تمام کام، تمام زندگی، نماز، قربانی، زندگی، موت سب اللہ کے لیے ہے۔ اس وقت ہماری یہ کیفیت نہیں ہے سامنے کرام۔ ہماری آج کل سب کچھ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ظاہر کے لیے، للدنیا ہے، رب العالمین کے لیے نہیں ہے۔ رب العالمین کے لیے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا دیکھیں، میں آپ سے انفرادی طور پر مخاطب ہوں، ہم تو اپنی مرضی کے لیے، اپنی خوشی کے لیے جی رہے ہیں۔ آج کا انسان جو بھی ہے، مرد ہے عورت ہے، وہ اپنی مرضی کے لیے جی رہا ہے، اپنی خوشی کے لیے جی رہا ہے۔ تو ہماری خوشی کا یا ہماری حسنہ کا معیار اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ جو حسنہ ہے اس سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ ہم تو دیکھیں ہماری مثال کیا ہے کہ ہم صرف دنیا کے طالب ہیں، اور دنیا کا طالب، صرف دنیا کا طالب، اور اسی کو کامیابی سمجھ لینا، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب کو ہدایت کی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے حبیب، اب اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ من تولیٰ عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا، اب یہ صرف دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم بس صرف دنیا ہی ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو معیار بتا رہا ہوں کہ آپ کس چیز کو حسنہ کہتے ہیں اور حسنہ ہے کیا چیز، یہ تھوڑا سا آپ جاننے کی کوشش کریں۔ جو حسنہ اللہ کی نظر میں ہے اس کے تو ہم طالب ہی نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ رضا الہی کی خاطر جینا، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لینا، اور کہہ دینا زبان حال سے کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ حسنہ یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے یہ کہہ دیں کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیے ہیں زمین اور آسمان، اور میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ دیکھیں، اس سے یہ تمام باتوں میں یہ میں تمام باتیں تو قرآن سے کہہ رہا ہوں، اور قرآن میں بڑی گہرائی ہے، بڑی حکمت ہے، اور سچائی جو ہے بس یہی ہے۔ اس کے علاوہ تو سب جھوٹ ہے۔ سچ جو ہے قرآن میں ہے، حقیقت قرآن میں ہے، باقی تو فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اور ہم اس دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں، ظاہر دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ہم نے ترجیح دے دی ہے، تو ہماری حالت تو بہت زیادہ بری ہے، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی۔ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ آج کا مسلمان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت یا وہ قوم ہو، یہ اپنے آپ کو، اپنی حالت بدلنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یعنی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ ان اللہ کی پالیسی ہے، قانون ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود جس حالت میں ہوں وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اور میں آپ کو یہ دیکھیں تسلی بھی دیتا ہوں کہ اللہ کا راستہ جو ہے وہ بہت واضح ہے، بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے۔ ہم تو دیکھیں دین کو مشکل سمجھتے ہیں عام طور پہ،
لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے تمہارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے یہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، اے لوگو، اے مسلمانوں، تم پہ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتا۔ اور قرآن کا مطالعہ کر لیں، کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ہم پہ ڈالا ہو۔ اور یہ تو دیکھیں قرآن میں ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے اپنی پالیسی بیان کی ہے کہ میں کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن اس کی طاقت کے مطابق جتنی طاقت ہو، لہٰذا دین آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ ولم یجعل لہ عوج، قرآن میں کوئی کجی نہیں ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، رب کا راستہ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اسی راستے پر چلو، یہ میرے رب کا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ دین جو ہے، جو شریعت ہے، جو سلوک محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو ہم تو ہماری کیا، یعنی ہم تو دنیا کے طالب ہیں، طالب دنیا ہے، طالب مولا ہے نہیں۔ جو جس چیز کی آپ کو طلب نہ ہو، جو چیز آپ چاہتے نہ ہو، تو پھر وہ تو پھر آپ کے لیے بڑی مشکل ہوگی وہ کام۔ ایک کام جو آپ کرنا نہیں چاہتے، جو آپ کی طبیعت پر بھاری لگتا ہے، جو آپ کو مشکل لگتا ہے، تو آپ تو وہ کام کریں گے جو آپ کی طبیعت پہ کو بھاتا ہو۔ تو ہمیں تو ظاہر بھاتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ چیزیں ہمیں محبوب ہیں، عورتیں ہیں، اولاد ہے، اور شہوات دنیا ہیں، خواہشات دنیا ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو اس آیت میں بیان کی گئیں یہ ہمیں محبوب ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنی نیتوں کو دیکھ لیں، اپنے ارادوں کو دیکھ لیں۔ ہمارا ارادہ دنیا میں رہنے کا ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں، کیونکہ میں آپ ہی میں سے ہوں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے سامنے ہے، رب تو جانتے ہی ہے، لیکن ہم لوگ دنیا کے طالب ہیں۔ اس وقت کا مسلمان نہ اسلام سے واقف ہے اور نہ یہ اسلام سے واقف ہونا چاہتا ہے۔ یہ دین کا طالب نہیں ہے، یہ دنیا کا طالب ہے۔ آپ دیکھ لیں سارا معاشرہ اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ اٹھیں، آپ جو بھی ہیں، میری آپ اس آواز کو سن کے اپنا ایک ارادہ بنا لیں۔ یہ آپ کے لیے اور آپ کے متعلقین کے لیے یہ ارادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے میں برکت ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور اپنا راستہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے کیا؟ یعنی وہ ایک خاص طرز زندگی جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، جو قرآن ہے، جو ضابطہ حیات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا راستہ قرار دیا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ صراط مستقیم کی آپ دعا مانگتے ہیں نا نماز کی ہر رکعت میں، اہدنا صراط المستقیم، اللہ تعالیٰ اپنا سیدھا راستہ بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ہدا، یہ دے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھجوایا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم تو طالب ہی نہیں ہیں۔ اس بات پہ تھوڑا سا سوچیں نا آپ، یعنی جو مطلوب ہے، جو ہستی مطلوب ہے، جو کام مطلوب ہے، اس کے ہم طالب ہی نہیں ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اسی وجہ سے آج کا جو برائے نام مسلمان ہے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔
اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، رسوائی اور ذلت ہمارا مقدر ہے آج کے مسلمان کا. اور آپ دیکھ لیں آج عیسائی جو گمراہ قوم ہے، یہودی جو پیٹنٹ غضب یافتہ قوم ہے، تو اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا دیا ہوا ہے اور ہمیں وہ لوگ پیٹ رہے ہیں. مسلمانوں پہ جو پہلا قیامت وسطیٰ آئی تو وہ کیا تھی؟ ہلاکو خان آیا جو نہ اللہ کو مانتا تھا نہ رسول کو مانتا تھا، اور اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یعنی تلوار اس کے ہاتھ میں دے کے مسلمانوں کا اس نے قتل عام کیا اور تیا پانچا کر دیا. اور وہ جو زوال ہم پہ شروع ہوا ہے آج مسلسل ہم روبہ زوال ہیں. یہ تو جو بھی حکومتیں ہیں یہ اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، اس میں قرآن کی حکومت نہیں ہے. قرآن کا قانون کسی ایک ملک میں بھی نہیں ہے. قرآن کا یہ سب پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے. آج اپنے پاکستان میں آپ دیکھ لیں، چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، زانی کو سنگسار نہیں کیا جاتا، شرابی کو کوڑے نہیں مارے جاتے. یہ عام طور پہ آپ دیکھ لیں. قانون یہاں اللہ کا نہیں ہے، یا آپ کا قانون چلتا ہے. آپ نے جو قانون بنایا ہوا ہے اس میں کچھ انگریز کے قوانین ہیں اور کچھ آپ نے لوکل آئلی قوانین آپ کے اسلام کے مطابق نہیں ہیں. بڑی چیخیں ماری علماء نے، لیکن وہ کوئی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. سود یعنی سود کا لین دین جاری ہے، اور اس وقت ہم یہ پوری قوم بلکہ پوری امت اللہ سے حالت جنگ میں ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے سر. کوئی احساس ہے آپ کو؟ اس رویے کو دیکھیں، اس رویے کو، ان رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ کی بندگی میں کوئی نقصان نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، لیکن ہم تو نہیں مومن ہونا چاہتے. اور یہ دقیانوسی، معاذ اللہ دقیانوسی خیالات، یعنی مجھے بھی یہ القابات ملتے ہیں، دقیانوسی ملا، یعنی اپنے لوگوں کی طرف سے بعض اوقات ایسے القابات آتے ہیں کہ یہ دقیانوسی ہے، پرانے خیالات کا ہے. بالکل دین پرانا ہے ہمارا، اور یہ آدم علیہ السلام کو جو دین دیا تھا یہ وہی دین ہے، تو ہم تو پرانے لوگ ہیں. تو بہرحال لوگوں کی جو مرضی آئے ان کو کہنے کا حق حاصل ہے، لیکن ہر ایک اپنے کہنے کے نتائج بھگتے گا. آج ہم مسلمان قوم جو ہے برائے نام اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہے. اور یہ اور بھی میں آپ کو مطلب میں کیا بیان کروں گا، لیکن یہ عذاب گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ سے دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے ہماری. کوئی ایک تحریک جو ہے مسلمانوں میں، کوئی ایک تحریک نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے مسلمانوں کا، کوئی جماعت نہیں ہے. دیکھیں جماعت آپ لوگ بنانے کی کوشش کریں، آپ جہاں بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو مسلمانوں کی، مومنوں کی جماعت ہو، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے. آج کوئی جماعت نہیں ہے، اور ہم سب اپنے اپنے مفادات کے تابع ہیں. زیادہ میں اب اس میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا، لیکن جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بہرحال تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک تو دنیا میں اگر تم نے ہجرت کی، خطا کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ گئے، تو دنیا میں تمہیں اچھا مقام ملے گا. اور یہ بات جو ہے دیکھیں، یہ قرآن میں مختلف طرق سے، مختلف الفاظ سے یہ آیت آئی ہے. یعنی یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ بیان فرمایا ہے. میں آپ کو بیان کرتا بھی رہتا ہوں اور یہ آیات آتی بھی رہتی ہیں، پھر بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا. لیکن ایک جو یعنی قومی طور پہ
جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں زمین میں خلافت عطا فرماؤں گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم زمین میں ان کو خلافت عطا کریں گے، بادشاہی عطا کریں گے، یہ غالب ہوں گے۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، اور اگر مومن نہیں ہو پھر تم مغلوب ہوگے۔ دیکھیں، جب ایمان نہیں رہتا تو پھر تو تاریکیاں ہیں، ایمان نور ہے، روشنی ہے۔ آج چار سو تاریکی پھیلی بھی ہے، ہر طرف تاریکی ہے۔ اب تاریکی میں جو یعنی باطل میں جو قوتیں ظاہری علم اور ان کے پاس ظاہری علم و حکمت ہو تو وہ بڑھ جائیں گی۔ پھر آج دیکھ لیں کس طریقے سے امریکہ بہادر اور چین جو ہمارے پڑوس میں ہے کس طریقے سے یہ چھا رہے ہیں دنیا پر۔ تاریکی میں ہے، تاریکی تو پھر اللہ تعالیٰ کی تو وہ یعنی سنت یہی ہے کہ بھئی اس میں پھر فرق نہیں ہوتا۔ ہم تو دیکھیں، ایک تو ہمارے پاس علم ٹیکنالوجی وہ نہیں ہے، جو کہ پھر ہماری اخلاقی حالت بہت زیادہ پست ہے، پستی کا شکار ہے ہم لوگ۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ تو خیر مطلب ایسی باتیں نہیں ہیں، لیکن اصل جو ہے ہم نے اپنا رخ جو ہے دنیا کی طرف کر لیا ہے، ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں۔ اور یہ وہ جملہ ہے جو بڑے میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ جب یہ حالت ہے آپ کی تو پھر تو یعنی اللہ کی غیظ و غضب کے آپ مستحق ہوں گے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ یعنی جو گزشتہ قوم تھی، یہ عیسائی بنی اسرائیل، وہ اللہ تعالیٰ نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کیوں ان پہ ذلت اور رسوائی چسپاں کر دی گئی؟ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، مسلسل انکار، اللہ تعالیٰ کی احکامات سے مسلسل انکار۔ آج اگر یہ صورتحال ہم پر نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں، مسلسل انکار، اللہ کے احکامات کو کی نافرمانی اور اس پر اصرار اس قوم کا شیوا بن گیا ہے۔ اور اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہم مومن ہیں ہی نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے، ہم اپنی حقیقت کو بھی نہیں جانتے، ہم اپنے مقصد حیات کو بھی نہیں جانتے، اور ہم دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ غرتہم الحیات الدنیا کے مصداق دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور پھر ہمارا رخ جو ہے اب یعنی من حیث الامت ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے۔ مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں، ایمان کی حرارت، وہ ایمان کون ہے پتہ نہیں کون سا ایمان ہے، بہرحال شاعر کہہ رہے، مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ کون سی حرارت ہے۔ مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ بس ایسے ہی وقتی طور پہ جو بھی ہے، دین اسلام اس وقت روئے زمین پر دین اسلام کا نام و نشان نہیں ہے، من حیث القوم یا من حیث الامت۔ کوئی کسی ایک ملک میں قرآن کی حکومت نہیں ہے، یہ شخصیات ہیں، آپ دیکھ لیں، شخصیات کی حکومت ہے۔ اور تفصیل تو آپ کے سامنے ہے، میں اس کی کیا تفصیل لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اپنے مضمون میں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ دیکھیں، اصل زندگی آخرت کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ جو ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہ ہمارا وطن نہیں ہے،
یہ ہمارا یعنی یہ ہماری رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہمارا وطن جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کے پاس ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس ہم واپس جانے والے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے چہرے جو ہیں وہاں کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تسود وجوہ یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. تو ہمارے چہرے تو اس وقت بھی کالے ہیں. من حیث القوم، تمام امت کے چہرے کالے ہیں. اس میں سفید چہرہ نہیں ہے، یعنی سفید چہروں والی قوم نہیں ہے. انفرادی طور پہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم سب کے چہرے کالے ہیں اور یہی کالے چہرے لے کے ہم جائیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے تم زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے. اس وقت ہمارے چہرے کالے ہیں یا سیاہ ہیں یا سفید، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. دیکھیں سوچنے کی بات ہے نا، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن بعض چہرے کالے ہوں گے، بعض سفید ہوں گے. آج مجھے آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا ہمیں اس بات کی کوئی فکر ہے کہ آیا میرے اس وقت چہرہ کالا ہے کہ سفید ہے؟ نو، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ہم تو مزید اپنے چہروں کو کالا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں پاکستان میں رشوت ہے، کرپشن ہے، سود ہے، یہ ساری لعنتیں موجود ہیں. وہ بہت بری حالت ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. ترجمہ سنا دیں. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی خاطر بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا. لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ان کو ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت اچھا ہے، بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ کاش یہ جانتے. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور ان کا فقط اپنے رب پر بھروسہ ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا یعلمون. اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد خدا کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے. الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون، یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم